عمران خان نے اسپیکر سے رابطہ کرنے والوں کے نام مانگ لیے ہیں کہ دسو مینوں کہڑے کہڑے کسن جڑے نے جا کے اسپیکر سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی نمائندے کی جانب سے لانگ ٹرم کے لیے عبوری حکومت کی پیشکش بھی ہوئی ہے۔ سلیم صافی صاحب FIA سائبر کرائم ونگ سے جو ہے وہ قاسم سوری کی ٹویٹ کے خلاف درخواست انہوں نے دے دی ہے۔ نواز شریف ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے تھے لیکن عمران خان کی وجہ سے نہیں لگا۔ ہر جگہ جڑا ہے نا وہ عمران خان صاحب کا کمال ہے۔ مینوں تو لگتا ہے بابر اعظم نے جو 100 بھی مارا ہے نا وہ بھی عمران خان کی وجہ سے مارا ہے۔ رمیز راجہ صاحب انہوں نے کہا کہ جی اسپورٹس جرنلسٹ زیادہ تر جو ہیں اس میں سے بکاؤ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک صرف بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسٹوڈیو سے میرا چند دنوں کے لیے آخری ویلاگ ہے اور میں ذرا شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہا ہوں اپنی مرضی سے دوبارہ۔ آپ کو پتہ ہے میرے اندر ایک یہ پرابلم ہے کہ میں ہر چند ماہ کے بعد جو ہے لاہور سے باہر سفر کرتا ہوں چھٹیوں کے لیے، تو پتہ لگا کہ جناب مری اور نتھیا گلی کے اندر برف باری ہو گئی ہے، تو آپ کا بھائی جو ہے ذرا تھوڑی سی برف باری دیکھنے کے لیے اور برف کے ساتھ کھیلنے کے لیے گولے بنانے کے لیے جو ہے وہ میں جا رہا ہوں، کیونکہ فریزر میں تو گولوں کے ساتھ نہیں کھیلنا نا، ادھر جا کے برف کے گولوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ خیر یہ تقریباً 4-5 دن کا ٹور ہے، لیکن آپ کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ رہے گا آپ کو، بلکہ وہاں سے بھی جو ہے میں پہنچ کے ذرا برف کے گولے ہاتھ میں بھی پکڑ کے آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن اسٹوڈیو سے جو ہے یہاں سے یہ میرا چند دنوں کے لیے جو ہے وہ یہ آخری ویلاگ ہے۔ خبروں کی طرف آتے ہیں، ظاہری بات ہے جس کے لیے آپ نے یہ لنک جو ہے وہ کلک کیا ہے تو اس طرف آتے ہیں۔ ایک پریشان کن خبر ہے، اور پریشان کن خبر جو ہے وہ آئی ہے کہ جناب پاکستان کو اگلے ماہ کے شروع کے اندر جو ہے وہ 2 غیر ملکی کمرشل بینکوں کو تقریباً $1 ارب سے زائد مالیت کے قرضوں کی ہم نے واپسی کرنی ہے۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں دبئی میں قائم 2 کمرشل بینکوں کو $600 ملین ہم نے جناب دینے ہیں، اور ایک بینک کو جو ہے وہ $415 ملین جو ہے ہم نے دینے ہیں، تو تقریباً $1 ارب جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ تقریباً اس وقت $6 ارب کے رہ چکے ہیں، اور کمرشل بینکوں کے اندر بھی تقریباً اتنے ہی پڑے ہوئے ہیں، تو $1 ارب تو اس میں سے سیدھا ہم نے دینا ہے۔ اور جب یہ ہوگا، جب ہم یہ پیسے دے دیں گے، تو پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر جو ہیں وہ تقریباً 2014 میرے خیال میں تقریباً فروری 2014 کے بعد سب سے کم ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اب یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، لیکن اس کے حوالے سے ایک اور خبر جو ہے وہ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے یہ بات کہی ہے کہ اس بحران کے اوپر قابو پانے کے لیے حکومت چین اور سعودی عرب سے جو ہے تقریباً $6 ارب کے حصول کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، تو اور پاکستان بیرونی ادائیگیوں کی ذمہ داریاں پوری کرے گا، ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ IMF کی سالانہ تعطیلات چل رہی ہیں، ہم ان کے حکام سے البتہ رابطے میں ہیں، تو قرضہ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ ہمیں چاہیے، ظاہری بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جب اگر یہ قرضہ اپروو ہو گیا تو پھر ہم نے پٹھی چھلانگیں بھی ہم نے مارنی ہے اس بات کے اوپر کہ پیسے مل گئے، سانوں پیسے مل گئے۔ یہ صورتحال جو ہے ہماری بن چکی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ قرضہ لینے کے اوپر جو ہے وہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی تھا اور یہ اس دور میں بھی یہی صورتحال چل رہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ سنگین صورتحال ہے۔ ٹویوٹا کمپنی آلریڈی اپنا پلانٹ جو ہے وہ چند دنوں کے لیے بند کر چکی ہے۔ سوزوکی کے حوالے سے بھی یہ خبر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسی فیکٹریز ہیں جن کے حوالے سے مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے وقتی طور پہ اپنے پلانٹس کو بند کر دیا ہے، اور مختلف ریزنز کی وجہ سے، یا تو ان کے پاس امپورٹ کا جو سامان ہے وہ پھنسا پڑا ہوا ہے اس وقت پورٹ کے اوپر، یا پھر مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، ان کو مال بنانا ہی ان کے لیے بڑا مہنگا پڑ رہا ہے، گیس کی ویسے کمی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے، تو مختلف ریزنز ہیں۔ حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، مطلب یہ ماننا پڑے گا اس بات کو کہ حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ بہرحال سیاست کی طرف رخ کرتے ہیں، کچھ خبریں وہاں سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ کراچی کے حوالے سے ایک خبر میں شیئر کرنا چاہوں گا، وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس اعلامیہ کے مطابق شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کی بطور ناظم کراچی خدمات کی بڑی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بے شک کراچی مستحکم ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اچھا، جو کھچڑی پک رہی ہے نا کراچی کے حوالے سے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے چند ماہ سے ایک موو چل رہی ہے کہ جتنا بھی مہاجر ووٹ بینک ہے جو اینٹی PTI ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس میں MQM پاکستان ہو گیا، اس میں MQM بہادر آباد یعنی فاروق ستار صاحب والے گروپ ہو گیا، اور PSP، ان کو سب کو جو ہے وہ ایک
جھنڈے تلے لانے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ یونائٹ کر دیا جائے. اور کامران ٹسوری جو گورنر سندھ ہیں بیسکلی وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, اور میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے اس سلسلے میں ہونے جا رہا ہے. تو اصل مقصد جو ہے وہ پیچھے سے صرف یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے نا اس کو ہٹ کیا جائے, اور جو اصل مہاجر ووٹ بینک جو ہمیشہ سے ایک اپنا رول ادا کرتا رہا ہے کراچی اور حیدرآباد کی پالیٹکس کے اندر, اس کو جو ہے دوبارہ ریوائیو کیا جائے, اور جو مختلف فیکشنز کے اندر بٹا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ آپس میں جوڑ دیا جائے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو خیر وقت بتائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہے وہ کل رات کو حامد میر صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے, اور وہ جو مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ یہ لوگ سارے گئے تھے اپنے استعفوں کی منظوری کے لیے راجہ پرویز اشرف اسپیکر سے جو ملنے کے لیے, تو سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب نے حامد میر صاحب کے شو کے اندر یہ کہا ہے کہ جی ہمارے کسی ایم این اے کو اپریل سے نہ تنخواہ مل رہی ہے اور نہ مرات مل رہی ہیں, اگر کسی کے پاس تنخواہ اور مرات لینے کے ثبوت ہیں تو دکھائیں. انہوں نے کہا, اچھا انٹرسٹنگ بات, انہوں نے کہا ہے حکومت کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات میں شامل ہوں. اچھا آپ ذرا یہاں پہ اندازہ کیجئے, عمران خان صاحب اپنے پتہ نہیں کتنے انٹرویوز کے اندر بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمارے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, ہم کسی سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے. فواد چودھری صاحب بھی یہی سٹانس لیتے ہیں کہ جی کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. تو یہاں پہ اسد کیسر صاحب جو ہیں انہوں نے حامد میر صاحب کے شو کے اندر یہ ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں جی ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومتی نمائندے کی جانب سے لانگ ٹرم کے لیے عبوری حکومت کی پیشکش بھی ہوئی ہے کہ جناب بیچ میں جو ہے کوئی عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ لے آتے ہیں, جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں پچھلے 2-3 دن سے جو ہے کافی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں. تو انہوں نے کہا حکومتی ارکان نے غیر رسمی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ پرپوزل بھی ہو سکتی ہے اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو. انہوں نے کہا کسی ماورائے آئین قانون کی پیشکش کو ہم قبول نہیں کریں گے. خرم دستگیر صاحب بھی اس شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا کہ جی عبوری حکومت کی تجویز غیر رسمی گفتگو میں کی تھی, باقاعدہ کوئی پیشکش نہیں کی گئی ہے. تو انہوں نے بھی حکومت کا جو ہے وہ سٹانس دیا ہے. اس کے بعد اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ہم نیوز کے اوپر سمر عباس صاحب کے شو کے اندر بھی تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہمارے کسی بھی رکن کے استعفے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم رسک نہیں لے سکتے, ایک ہی دن استعفے جو ہے وہ منظور کروائیں گے. اچھا پھر ان سے سوال کیا گیا کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک نے بھی آپ کے ساتھ جانا تھا, پھر وہ کیوں نہیں گئے اسپیکر سے ملنے کے لیے. اس سلسلے میں آلریڈی کل میں نے اپنا ویلاگ ایک کیا بھی تھا. انہوں نے کہا کل رات کو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ لیڈ کریں. ان تینوں کو انہوں نے بلایا کہ آپ ادھر آئیں, وہ پنجاب کی صورتحال پر مشاورت کرنا چاہ رہے تھے. اب یہ جو بہانہ ہے کہ جی پنجاب کی صورتحال پہ مشاورت کرنا چاہے, پرویز خٹک کا کیا تعلق ہے پنجاب کے ساتھ؟ شاہ محمود قریشی کو تو چلیں پھر بھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ پنجاب کی صورتحال کے بارے میں شاید آپ نے ڈسکس کرنا ہو, پرویز خٹک کا کیا تعلق ہے؟ پرویز خٹک کا تو پنجاب کی پالیٹکس کوئی تعلق نہیں, ان کا تعلق تو کے پی سے ہے. تو خیر یہ بھی انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہا یہ بات تو کلیئر ہے کہ اسپیکر استعفے منظور کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, اس لیے دوبارہ اسپیکر کے پاس ہم نہیں جائیں گے. اب ہم عدالت جانے کا بھی سوچ رہے ہیں, دیگر آپشنز پر بھی مشاورت ہو رہی ہے. تو مطلب کہانی جو ہے وہ لیٹ ہی سمجھیں آپ. جس طرح یہاں پہ اسمبلیاں پہلے ہم نے تحلیل کرنی تھی لیکن ہم سے تحلیل ہو نہیں رہی کیونکہ ہمارے پاس ہتھوڑا ہی نہیں ہے. ہتھوڑا ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو ہم توڑیں گے نا, تو ہتھوڑا تو تھا نہیں ہمارے پاس. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک سٹوری کل یہ آئی تھی کہ جی چند لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اسپیکر سے رابطہ کیا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب سے کہ جی ہمارے جو دستخط ہیں استعفے کے اوپر وہ جعلی ہیں, تو ہم ایکچولی استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. تو ان میں سے ایک صاحب جو ہیں سردار طالب نکئی, ان کا ایک ویڈیو پیغام جو ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کیا گیا. انہوں نے کہا کہ 11 اپریل کو ہم نے اجتماعی طور پہ استعفے دیے تھے اور ہم ان استعفوں کے اوپر قائم ہیں, اور اسپیکر بہانے نہ بنائیں اور اجتماعی استعفے جو ہے ہمارے منظور کیے جائیں. یہ ایک بیان جو ہے وہ سامنے البتہ ضرور آیا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک خبر رپورٹ کی گئی ہے جی ٹی وی کی جانب سے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان نے اسپیکر سے رابطہ کرنے والوں کے نام مانگ لیے ہیں کہ وہ دسو مینوں کہڑے کہڑے کسن جڑے نے جا کے اسپیکر سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اس سٹوری کے مطابق اسد کیسر کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. اسد کیسر پارٹی کے مزید 4 لوگوں کو کمیٹی میں شامل کریں گے. کمیٹی نام عمران خان کو بتائے گی. کمیٹی راجہ پرویز اشرف کے ساتھ رابطہ کرنے والوں کا تعین کرے گی. 3 روز میں اسپیکر سے رابطہ کرنے والوں کے نام جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. اور عمران خان صاحب نے فوری طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سرکاری رہائش گاہیں جو ہے اب خالی کرنے کا حکم جاری کیا. اپریل کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنے والوں انہوں نے اپریل کے استعفے دیتے ہیں اور دسمبر میں آ کے جو ہے نا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آفیشیل جو ان کو رہائش گاہیں ملی ہوئی ہیں ان کو خالی کیا جائے. ارکان قومی اسمبلی 1 ہفتے کے اندر اندر سرکاری رہائش گاہیں جو ہے وہ خالی کریں. جو رکن حکومتی امرات لے گا پارٹی ڈسپلن کے تحت اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی. اچھا یہ جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں اس میں ذرا تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. حکومت کی سائٹ سے میں نے ذرا پتہ کروایا, میں کہ 10 سے صحیح کیڑے کیڑے ہیں جنہوں نے سرکاری رہائش گاہیں لی ہوئی ہیں.
تو جناب اس کی تفصیلات جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں. اس میں جناب پی ٹی آئی کے 94 ارکان قومی اسمبلی کو الاٹ کی گئی سرکاری رہائش گاہیں تاحال ان کے قبضے میں. 94 بندے ہیں, 94. ان میں سے چند نام جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. علی نواز اوان صاحب, میں ساتھ ساتھ تصویریں بھی اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیڑے بندے ایگے نے, ٹھیک ہے. صداقت علی عباسی صاحب, شیخ راشد شفیق صاحب, یہ شیخ رشید صاحب کے بھتیجے ہیں جو پنڈی سے الیکٹ ہوئے ہیں. ریاض فتیانہ صاحب, شفقت محمود صاحب, عامر ڈوگر صاحب جو چیف وپ ہیں پی ٹی آئی کے, علی زیدی صاحب, اندلیپ عباس صاحبہ, عالیہ حمزہ صاحبہ جو ابھی پرسوں ایک ٹاک شو سے اٹھ کے چلی گئی تھیں, کنول شوذب صاحبہ, ملکہ بخاری صاحبہ, فواد چودھری اور نور الحق قادری تاحال منسٹرز انکلیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے وہ رہائش گاہیں ابھی تک نہیں چھوڑی ہوئی. پی ٹی آئی کے 10 سابق ایم این ایز جن کے استعفے منظور ہو چکے ہیں یا وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں, وہ بھی تاحال اب تک سرکاری رہائش گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں علی محمد خان, فضل محمد خان, شوکت علی, فخر زمان خان, چودھری عامر سلطان چیمہ, فروخ حبیب صاحب, اعجاز شاہ صاحب, جمیل احمد خان, اکرم چیمہ, شندانہ گلزار صاحبہ, ان کا نام بھی شامل ہے. 41 پی ٹی آئی ایم این ایز پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت کی آفیشیل سیکیورٹی بھی ماشاءاللہ استعمال کر رہے ہیں. ان میں نمایاں نام جناب عمران خان صاحب میرے کپتان, شاہ محمود قریشی صاحب, علی امین گنڈا پور, مراد سعید, اسد کیسر اور پرویز کھٹک. اسد کیسر صاحب کے بارے میں جناب حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ 6 ڈرائیور اور 7 سٹاف ممبرز بھی ابھی تک وہ استعمال کر رہے ہیں. اور اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت کی ایک آفیشیل V8 گاڑی جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر مراد سعید صاحب کے پاس بھی ماشاءاللہ سے موجود ہے. تو یہ حکومت کی جانب سے یہ فیکٹس اینڈ فگر مجھے چند دن پہلے مجھے جاری کیے گئے تھے. اگر اس کے اندر کچھ مزید ایڈیشن ہوئی ہے تو اس کا مارجن میں پھر بھی یہاں پہ رکھتا ہوں, لیکن یہ مجھے چند دن پہلے, مطلب چند دن سے مراد صرف ہفتے کے اندر اندر ہی جو ہے وہ میرے ساتھ یہ لسٹ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے شیئر کی گئی تھی. میں پتہ نہیں اپنے کسی ویلاگ میں اس کو میں ڈسکس نہیں کر سکا, لیکن چونکہ اب یہ ڈسکشن میں آ رہا تھا تو میں نے کہا سوچا آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر دوں. اچھا جی, اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو تھی. انہوں نے کہا جی 123 ارکان نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے استعفیٰ دیا تھا, استعفے منظور نہ کیے جانے کے خلاف ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. ہر رکن قومی اسمبلی کو اسپیکر کے سامنے کھڑا کرنے کی بات بڑی مزے کا خیز ہے. استعفے انفرادی طور پہ نہیں دیے جائیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی نے جن 11 لوگوں کے استعفے قبول کیے کیا ان کو بلایا تھا, یہ پوائنٹ ان کا ویلڈ ہے. فواد چودھری صاحب کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے, میں اسے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا سمجھ رہے تھے کہ ان 11 سیٹوں پر جیت جائیں گے لیکن بری طرح ہارے, یہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے قومی اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار نہیں, جو لوٹے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. کل سے ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا, تو مطلب آج سے, یعنی کہ یہ کل انہوں نے بات کی تھی, تو آج سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں پہ آ گئی ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. مجھے ویسے ٹائمنگ سمجھ نہیں آئی, مطلب دسمبر کا آخری ہفتہ چل رہا ہے, ایڈی سردی ہے یہ, تو تسی سارے جو ہے وہ باہر کاٹتا ہے. پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں مظاہروں کی قیادت کریں گے. پیر کو اس عمارت کے سامنے بھرپور احتجاج کیا جائے گا جہاں اعظم سواتی صاحب کو رکھا ہوا ہے, جہاں انہیں گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی سینئر قیادت نے ٹیکنوکریٹ حکومت کی بازگشت کو مسترد کر دیا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے بجائے ٹیکنوکریٹ حکومت ہی بن جائے. اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا آئیڈیا بری طرح پٹ جائے گا. نواز شریف ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے تھے لیکن عمران خان کی وجہ سے نہیں لگا. میں ہر جگہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کا کمال ہے. مینوں تو لگتا ہے بابر اعظم نے جو 100 بھی مارا ہے نا وہ بھی عمران خان کی وجہ سے مارا ہے, مجھے ویسی ایک فیلنگ آتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک خبر ہم نے آپ سے کل شیئر کی تھی سلیم صافی صاحب کے حوالے سے, جس میں قاسم سوری صاحب نے بڑی ہی بےہودہ زبان استعمال کی تھی سلیم صافی صاحب کے حوالے سے. تو اس پہ اب سلیم صافی صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ سے جو ہے وہ قاسم سوری کی ٹویٹ کے خلاف درخواست انہوں نے دے دی ہے. درخواست میں سلیم صافی صاحب نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ قاسم سوری نے ٹویٹر پر نازیبہ اور غیر اخلاقی کامنٹس کیے ہیں. انہوں نے استدعا کی کہ قاسم سوری کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. حتی الامکان یہ ہو سکتا ہے کہ قاسم سوری صاحب ایکچولی کہیں میں نے تو ٹویٹ ہی نہیں کیا, جس طرح اعظم سواتی صاحب نے کہا تھا. گالاں گولا کاٹ کے جب عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا, انہوں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, مجھے کیا پتا کون کر گیا ہے. کوئی کاکا تھا وہ میرے فون استعمال کر رہا تھا, اس نے, وہ اکثر ہوتا ہے نا یہاں پہ ہو جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے 6-7 سال کے بچے جو ہیں وہ فون کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے میسج بھیج دینے. تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاسم سوری صاحب کے منو کی پتا, میں نے تو نہیں, جبکہ اکاؤنٹ ان کا ہے, ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے,
قاسم سوری صاحب کا. یہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے یہ بھی ارسلان بیٹا کو نا پورا کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی بندے تھے نا ارسلان بیٹا نے ان سب کو ماشاءاللہ ویریفائی کروا لیا تھا اپنے دور میں نا. جب پی ٹی آئی کا دور چل رہا تھا تو ہر بندے کا اکاؤنٹ انہوں نے ماشاءاللہ ویریفائی کروا لیا تھا. تو اس میں سے بچنے کی بھی گنجائش بہت کم ہے کہ قاسم سوری صاحب یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اکاؤنٹ تو خیر انہی کا تھا. اب ایف آئی اے والے جو ہیں, اچھا اب ہوگا کیا, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب اگر ایف آئی اے والوں نے بلایا اور قاسم سوری صاحب کو ذرا 4-5 ان سے سوال کیے تو قاسم سوری صاحب نے کہنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آزادی اظہار رائے, یہاں پہ پھر آ جائے گی آزادی اظہار رائے کہ جی آپ دیکھیں جی ہم تو بولنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بولنے نہیں, زبان بندی کر رہے ہیں, زبان بندی سینسرشپ ہو رہی ہے, سینسرشپ دیکھیں بولنے نہیں دے رہے. تو جج دی گل کرو تو بندہ تہاڈی گل سنے نا. آپ اگلے کی ماں بہن تک پہنچ گئے اپنی اس ٹویٹ کے اندر, تو کون چھوڑتا ہے یہاں پہ. میں تو بلکہ قاسم سوری صاحب کو میں پھر بھی کہوں گا ذرا دھیان رکھیں. وہ سلیم صافی صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی کے پی والی سائڈ کے ہیں, بتھا گھوم جائے نا وہاں پہ پتہ نہیں لوگ جو ہیں وہ کہاں تک چلے جاتے ہیں. تو برائے مہربانی احتیاط کرنا تھا. بلکہ اس پہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد نے بھی جو ہے اس بیان کی بڑی سختی سے جو ہے انہوں نے مذمت کی ہے, یہ جو قاسم سوری صاحب نے دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ مذمت کی بات آ رہی ہے تو رمیز راجہ صاحب جو سابق چیئرمین ہیں پی سی بی کے, انہوں نے جو ہے وہ بھی ایک انٹرویو کے اندر چینل 92 کے اوپر میرے خیال میں وہ انٹرویو دے رہے تھے, تو وہاں پہ بھی انہوں نے بھی چند صحافیوں کے حوالے سے اس طرح کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ پاکستان میں 4-5 ہی اسپورٹس جرنلسٹ ہیں جو کچھ جانتے ہیں یا کوئی کام کی بات کرتے ہیں, زیادہ تر جو ہیں اس میں سے بکاؤ ہیں اور وہ پیسے لیتے ہیں, اس قسم کی انہوں نے بات کی. تو رمیز راجہ صاحب کو میں نے آج وہ انٹرویو نشر ہوگا, یہ ریکارڈ میں نے کل کیا تھا, تو ان کے سامنے میں نے یہ مدعا میں نے رکھا تھا کہ جناب نام لیجئے, نام بتائیے کہ کون کون سے صحافی ہیں جن کو آپ برا سمجھتے ہیں یا کسی نے اگر آپ سے پیسے مانگے. انہوں نے کہا جی مجھ سے پیسے مانگے گئے, رمیز راجہ صاحب نے کہا جی مجھ سے پیسے مانگے گئے اور 1-2 کو میں نے دیے بھی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی نام بتائیں وہ کون ہیں 1-2 جن کو آپ نے پیسے دیے ہیں. انہوں نے کہا چھوڑے میں نام نہیں بتانا چاہ رہا. نام انہوں نے مجھے نہیں بتایا, البتہ انہوں نے کہا کہ جی میں ان لوگوں کے نام لے دیتا ہوں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی نیگیٹو جو ہے وہ جرنلزم کرتے ہیں. تو انہوں نے جن لوگوں کے نام لیے اس میں یحییٰ حسینی جن کا جیو ٹیلی ویژن کے وہ اینکر ہیں ان کا نام, عبد الماجد بھٹی ان کا بھی انہوں نے نام لیا, اور ساتھ ہی ساتھ سکندر بخش صاحب کے بھی انہوں نے نام لیا, وہ بھی جیو کے اوپر ہی آپ کو پتہ ہے کرتے ہیں. تو رمیز راجہ صاحب نے کھل کے ان کے اگینسٹ بھی بات کی. انٹرویو کے اندر انہوں نے وسیم اکرم اور وقار یونس کے حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, لیکن ان سارا کچھ جی میں اتنے تمہیں دستا تو انٹرویو نہیں ویکھو گے, ساریاں چیزاں نہیں میں تمہیں دسنیاں. 1 گھنٹے کا انٹرویو ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, تو وہ آج رات کو 8 بجے سما کے اوپر نشر ہوگا, اسے دیکھنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.